السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جمعرات کا دن، جرمنی کے اندر صبح 8 بجے کا وقت، اور یہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو اوپر بادل نظر آ رہے ہیں اور پرندوں کی بہت ہی خوبصورت چہچہاتی آوازیں آپ سن رہے ہیں۔ جرمنی میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے دیش سے جب ان کو مختلف سچویشن حالات میں ستایا جاتا ہے تو ہجرت کر کے یہاں منتقل ہو جاتے ہیں اپنے سیف مستقبل کے لیے اور برائٹ فیوچر کے لیے۔ مگر خدا تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ ہر جگہ یوں کی دوں قائم دائم ہے، خواہ بندہ اپنے دیش میں ہو یا پردیس میں ہو۔ ابھی چند روز پہلے ایک حادثے میں ایک بالکل جوان بچہ 14 سال جس کی عمر تھی، وہ اس کی وفات ہو گئی۔ والد صاحب شدید زخمی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان کی صحت بحال ہو رہی ہے۔ ان کا جنازہ کل روز جمعہ فرینکفرٹ میں زیوڈ فریڈ ہوف میں صبح 10:30 بجے ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کی وہیں تدفین ہوگی۔ بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میں شمولیت اور پھر اس کے بعد تدفین تک رکنا، اس بارے میں مختلف احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ جو شخص کسی بھی دوسرے مسلمان کے نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اور پھر تدفین تک رکتا ہے تو اس کو 2 پہاڑوں کے برابر جو ثواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو 2 پہاڑ ہم انسان، قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں اس کے بدلے میں لکھی جاتی ہیں، اور جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو صرف اس کو اسی کا بدلہ دیا جاتا ہے، 1 گناہ شمار ہوتا ہے۔ اب یہ جو 2 پہاڑوں کے برابر ثواب کا ذکر آپ نے سنا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ایک نماز جنازہ میں شرکت اور پھر اس کے بعد تدفین میں شامل ہونا، اس کی تدفین کے پورے تدفین کا مرحلہ مکمل ہونے تک انتظار کرنا، واقعی اس میں کوئی نہ کوئی ضرور سچائی ہے کہ 2 پہاڑوں کے برابر اس کا ثواب جو ملتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کی ایک تشریح یا تصدیق میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب کل جمعۃ المبارک، حدیث ہے کہ بڑا بابرکت ہے وہ شخص، یا اس کے لیے جنت ہے جو جمعے والے دن جس کی تدفین ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو وہ باتیں ہیں جن کے اوپر بعض لوگ اپنی مختلف رائے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے 2 عزیز جو یہاں جرمنی میں آ کے منتقل ہوئے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مختلف ممالک میں جب لوگ ستائے جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے ہاتھوں، جو کہ طاقت رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دے دی ہے، تو اب وہ جو مسکین لوگ ہیں، جو کم طاقتور لوگ ہیں، جن کا ان کے ساتھ اختلاف ہے مذہبی عقائد میں یا دوسرے معاملات میں، ان کو وہ جتنا مرضی تنگ کر لیں، ان کے حقوق جتنے مرضی سلب کر لیں۔ تو پھر ایسی صورت میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر آپ کے لیے کسی جگہ پہ زمین تنگ کر دی جائے تو زمین تو پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی ہے، کائنات تو ساری خدا تعالیٰ نے بنائی ہے، تو پھر انسان کو وہ زمین چھوڑ دینی چاہیے اور دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے، یعنی ہجرت کر جانی چاہیے۔ تو پھر لوگ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی کل 2 دن پہلے ہمارے ایک عزیز ہیں، گاؤں سرگودا ضلع جو ہے اسی کا ایک گاؤں ہے 40 گاؤں اور 37 گاؤں، یہ 2 گاؤں بالکل قریب ہیں، آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، وہاں سے ان کا تعلق ہے چٹھا فیملی۔ تو ان کی جو والدہ محترمہ،
ان کا انتقال ہو گیا۔ 2 روز قبل اچانک طبیعت خراب ہوئی، پروگرام گھر میں بنایا ہوا تھا، بچے آئے ہوئے تھے کہ کوئی مل کے کوئی دعوت وغیرہ کرتے ہیں، تو اسی دوران تکلیف ہوئی، بلڈ پریشر بڑھا اور ان کی وفات ہاسپٹل جاتے جاتے ہو گئی۔ اب ان کے جو بچے ہیں 2 بیٹے وہ جرمنی منتقل ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ اپنا خوش و خرم فیملیوں کے ساتھ بات، لیکن جب یہ وفات کا وقت آیا تو بہت بڑا امتحان تھا ان کے لیے کہ اب کیا کیا جائے۔ کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں ہے وہ والدہ سے زیادہ پیار اپنی خاندان میں سے کسی سے نہیں کرتا، تو ایسے موقع پہ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ پاکستان نہیں جا سکتا قانونی روک کی وجہ سے، تو اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف اور دکھ، اور وہی بتا سکتا ہے، وہی محسوس کرتا ہے کہ کتنے غم اور کرب میں ہے وہ انسان جو اپنی والدہ کی وفات پہ وہ جنازے میں شامل نہیں ہو سکتا، پھر تدفین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی جب مستقبل میں انسان واپس جائے، اولاد اجازت دیں، تو وہ جو گیپ یا وہ جو کرسی یا وہ مقام جہاں وہ والدہ کو چھوڑ کے آئے، وہ خالی دیکھ کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر دینے والا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کے لیے ایسے مواقع کے لیے بہت ساری باتیں تسلی دینے کی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان عزیزہ، ہم تو ان کو خالہ جی کہا کرتے تھے، ان کی جو مغفرت کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آج ان کا جنازہ ہے، تو بچے جو ہیں وہ جرمنی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نئی ٹیکنیک جو ادا کرتا ہے اس کے ساتھ وہ شامل ہوں گے جنازے میں، اور وہ سارے مراحل کو دیکھ لیں گے۔ بہرحال ان کے لیے بھی صبر کی توفیق، ان کے لیے بھی صبر کے لیے دعا کی جو درخواست ہے دوستوں سے۔ اور کل جو جنازہ ہے جمعہ والے دن صبح 10:30 بجے سیوڈ فریڈ ہو فرینکفرٹ میں، وہ نوجوان جس کا تعلق سینتی جنوبی سے تھا، چند روز پہلے جس کا میں نے ذکر بھی کیا، وفات ہو گئی حادثے میں۔ اسکول میں جانے والا بچہ، یہ جو میں نے آپ کو شروع میں دکھایا ویڈیو میں، یہ جو بچے ابھی کھیلنے کے لیے آ گئے ہیں، ابھی اس کی عمر کھیلنے کی تھی، اور اسکول میں بچوں کے ساتھ جانا، چھٹیوں میں والد صاحب کے ساتھ چلا گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے اس پہ انسان کی کیا کہتے ہیں ساتھ راضی بالرضا والی بات جو ہے وہ ہے۔ تو خدا تعالیٰ اس فیملی کو بھی صبر کی توفیق دے، اور جو دوست 2 پہاڑوں کی اونچائی کے برابر ثواب کمانا چاہتے ہیں یا اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ ضرور زیوڈ فریڈ ہو فرینکفرٹ، جس کا سب کو علم ہے کہ وہ فرینکفرٹ میں وہ جو ہماری مسجد ہے نور اس کے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو اپنے اپنے فیملیوں کے ساتھ خوش و خرم رکھے، اور ایسی تکلیف دہ، ایسے غمناک مواقع سے انسان اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ السلام علیکم۔ آج کی جو سیر تھی وہ چند منٹ کی تھی، تو ساتھ میں نے کہا جو اطلاعات ہیں 2 وہ بھی دے دیں، اور 2 سیر بھی کر